دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، لفظ بدلنا ہے، لفظ بدلنا ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے حکم ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے حکم ملا ہے، کہیں سے حکم ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، اور یہ سر اٹھا جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، کیا بات ہے، یہ کیا سر اٹھا کے جا رہا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اٹھا کے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، روک رضوان مظفر کو در جنت پر، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، پل سے مجھ سا بھی گناہگار گزر جائے گا، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے، سبحان اللہ، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے۔
سبحان اللہ, جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو. میرے آقا نے میرے لیے بات کی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. یہ بات جو ہے یہ بات کی ہوئی نہیں ہے, یہ ایمان کی بات ہے کہ بات کی ہوئی ہے. میرے اسی نبی نے آپ کے لیے جو ہدایت دی, جملہ سنیے گا. میرے نبی کہتے ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں, میرے نبی جو کہہ رہے ہیں, دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری. کیا نبی ہے, یہ کم ہے کہ رسول میرا نبی ہے. کیا بات ہے. 4 چیزیں بتائیں, یہ نہیں کرنی ہے. کہا ایک, جھوٹ نہیں بولنا. صحابی آئے, یا رسول اللہ کیا کروں؟ کہا جھوٹ چھوڑ دے. پھر آئے, کہا یہ مشکل کام ہے, کوئی اور بتائے. یہ آسان کام نہیں, جھوٹ نہیں بولنا. یہ رمضان ہے, لیکن یہ بات صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. دوسری بات کیا کی؟ کہا میرا امتی سب کچھ کر سکتا ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ جو کل آپ بات کر رہے تھے نا ذخیرہ اندوزی کی, میرے نبی کا قول ہے, یہ دھوکہ نہیں دے سکتا. تیسری بات کیا کی میرے نبی نے؟ کیا میرے نبی کی کیا بات ہے؟ کہا میرے امتی کا اخلاق جو ہے وہ اعلیٰ ترین پائے کا ہوگا. غور فرمائیے, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میری جان ان پہ قربان, وہ کہتے ہیں کہ جو ایمان ہے اس کی 70 شاخیں, 70 سے مراد ہے بے انتہا شاخیں ہیں, اور اس میں سے صرف ایک شاخ جو ہے وہ حیا ہے, بس ایک شاخ. لیکن اگلا جملہ, جس میں حیا نہیں ہے وہ جو چاہے کرے, وہ جو چاہے کرے. پھر جس کا نبی نہیں اس کا اور کون ہے؟ پھر آخری بات کی کہ جو شخص صبح سے شام تک رزق حلال کماتا ہے, اللہ اس کے دن کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. صحابی باہر بازار میں تک و دو کر رہے ہیں, لفظ ہے تک و دو کا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ شخص عبادت کر رہا ہوتا. میرے نبی نے کہا چاہے یہ اپنی اولاد کے لیے یا صرف اس لیے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, یہ جو تگ و دو کر رہا ہے یہ افضل ہے جس کا ذکر تم کر رہے ہو. یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی بات کی ہوئی ہے. راغب نعیمی بھائی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیفیت نات کی جاتی ہے, پھر جی چاہتا ہے کہ یہی باتیں ہوں اور کوئی بات ہو ہی نہ. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر طاہر اشرفی بھائی. السلام علیکم علامہ صاحب, خیریت سے ہیں؟ طاہر بھائی میں معافی مانگتا ہوں ہمیشہ کے لیے کہ ہم آپ کو علامہ صاحب نہیں کہتے, مولانا صاحب نہیں کہتے, ہم آپ کو طاہر بھائی کہہ دیتے ہیں. یہ محبت ہے ہماری, یہ ادب بھی ہے, یہ محبت ہے. میں علامہ تو ہوں نہیں, اور مجھے جتنی خوشی کو مجھے حافظ کہے اس سے ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ بات کہنے لگا تھا حافظ کہے, حافظ کہا کہ یعنی یہ تو میرا اعزاز ہے نا. ہاں 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 ہاں, علامہ تو بہت ہوں گے, حافظ کا میں آج کل تو بہت ہی ہیں, واہ واہ واہ, لیکن حافظ تو میرا اعزاز ہے جو مجھ سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا. بڑی زبانی بات کی آپ نے, اور ہمارے ساتھ بہت شکریہ. ذکیہ نجوی صاحبہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد سے ہوں گی. ذکیہ بیٹا میں بہت ہی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. سب سے پہلے بات جو ہے نا وہ ڈاکٹر راغب سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک مزاج ہے رمضان منانے کا. رمضان سے پہلے بھی ہم نے بلیک کرنا ہے, درمیان میں بھی, آخر میں بھی. پھر ہم نے خوراک اپنی جو ہے نا وہ مطمئن طریقے سے زیادہ کر دینی ہے اور ضرورت سے زیادہ کر دینی ہے. پھر ہمارے دسترخوان جو ہے وہ ماشاء اللہ تعالیٰ کمال پھیلاؤ کے ہوتے کہ آخری چیز پہ ہاتھ بھی نہیں جا سک رہا ہوتا, لیکن وہ میرے پیٹ میں جانی ہوتی ہے. یہ امتیوں کا حال ہے جو کہ سادہ سے امتی ہیں, چاہے وہ دسترخوان جے ڈی سی کا دیکھ لیجئے, چاہے سیلانی کا دیکھ لیجئے, وہ یقین کیجئے بھرے ہوئے دسترخوان ہیں. صرف آج یہ تعلیم کرنی ہے آپ نے کہ میرے رسول نے اور صحابہ کرام نے, انہوں نے رمضان کو کیسے گزارا. بہت شکریہ بلال بھائی. پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ رمضان صرف روزے کا نام نہیں ہے, ماہ رمضان ایک پیکج کا نام ہے. اچھا جملہ کیا ہے, کیا اچھا جملہ کیا استعمال, یہ ایک پیکج کا نام ہے. یہ آپ نے صرف اس کو یہ نہ کہیں کہ میں نے روزہ رکھ لیا, نہیں, میں نے افطاری کر لی, میں نے سحری کر لی, میں نے قیام اللیل کر لیا, نہیں, یہ ایک پورے پیکج کا نام. ٹھیک, اس میں کیا کیا شامل. اگلا جملہ جی, پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا. 450 گھنٹے کی یہ عبادت, 450 گھنٹے کی یہ عبادت آپ کو جہنم کی آگ سے نجات دے گی, جنت میں داخل کر دے گی. کیا بات ہے, کیا سٹیٹسٹیکل بات کی ہے, کیا سٹیٹسٹیکل بات کی ہے. صرف یار مزہ لینے دے خدا کی قسم اس بات کا. 450 گھنٹے کی عبادت ہے
दोज़ख ने कहा कि जन्नत में डाल रही है। बिल्कुल। वाह 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 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाह 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 वाह। हलाकत है उस शख्स के लिए जो माह रमज़ान को पाए और अपने लिए जन्नत खड़ी ना कर ले। हाय हाय, हलाकत ही है। हलाकत है, मतलब 450 घंटे के इस पैकेज को, इसके साथ लफ्ज सिर्फ लगा दीजिए, सिर्फ 450 घंटे के इस पैकेज को अगर आप सही तरह इस्तेमाल कर जाएं हाय हाय हाय, तो जन्नत आपके सामने है और आप जन्नत में, और अगर आप ना कर सकें तो फिर आप अल्लाह से हिदायत की दुआ करेंगे। मैं अब उसके बारे में क्या कहूँ। हलाकत ये है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए कि जो इन 450 घंटे को सही इस्तेमाल ना कर सका। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के ज़रिए और सहाबा कराम ने उनको देखकर उस अमल को अपनी ज़िंदगियों में दाखिल कर लिया, अपना लिया और उसके मुताबिक इस पैकेज को गुजारा। इस पैकेज के हुसूल के लिए सहाबा कराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही तैयार कर दिया था। खुतबा शबानिया के ज़रिए उनको पहले नॉक कर दिया था कि आने वाला महीना ये बाकी महीनों की तरह नहीं है। रजब में क्या दिया था कि अल्लाह रजब तो मिल गया ना हमें, तो अब हमें ना शबान तक भी पहुंचा दे, फिर शबान के ज़रिए से फिर हमें माह रमज़ान तक भी उसको देखने का मौका और उसको उसके रोज़े रखने का मौका, दुआ किया करते थे। गोया इस पैकेज के हुसूल के लिए तको पहले ही से शुरू हो जाया करती थी। और सहाबा कराम इस बात की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ किया करते थे, ए परवरदिगार हमेशा की तरह हमें इस माह के आने वाले माह रमज़ान के रोज़े भी मुयस्सर आ जाएं। और फिर अब देखिए ये पैकेज शुरू होता है चाँद देखने के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत वाला चाँद है, बरकत वाला चाँद देखने, और जब चाँद इसका देख लिया करते थे तो फिर अल्लाह के हुज़ूर दुआ फरमाया करते थे, इसकी खैर और बरकत की दुआ किया करते थे। और आप ये देख लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी वाज़ेह हदायत है चाँद देखने के हवाले से कि तुम 29 को चाँद देखो, ना नज़र आए तो 30 पूरे करो, तो 30 पूरे करो। यानी हर महीने की 29 को चाँद देखने की तगदो करनी है। चाँद मतलब पे नज़र आ जाए, आप चाँद को देख लें तो आप 29 दिन पूरे करके महीना ख़त्म करें और माह रमज़ान का आप आगाज़ कर दीजिए। हज़रत आपकी तवज्जो जिस तरह दिलवा रहा हूँ ना, ये बड़ी नाजुक बात है, इसको हम पढ़ के तो गुजार देते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि प्याज खाली है ना तो मस्जिद में ना आना। कितनी सादा सी बात है, लेकिन वो कितनी एहतियात है एक आम दिन के लिए एहतियात कितनी है, दूसरे को तकलीफ़ ना हो, आपके मुंह की हवा से भी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। माह रमज़ान में क्या एहतियात है, ख़ास तौर पे सहाबा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। और जो आपने पहली बात कही थी ना कि नात समझ आ जाए, ये अल्फाज की समझ की बात नहीं कर रहा, ये दिल की समझ की बात कर रहा हूँ, तो फिर तो इंसान के लिए और कोई चीज़ उसे अच्छी लगती नहीं है। सही बात कह रहे हैं। क्योंकि आप देखें ना क्यों नहीं अच्छी लगती, इसलिए कि जिस खालिक के कायनात ने अपना महबूब चुन के बनाया हो उसके लिए जो नात कही जाए फिर वो अच्छी क्यों ना लगेगी, फिर आपको उसके सामने कुछ और अच्छा लगेगा ही नहीं। ये भी अल्लाह की तौफीक है। बिल्कुल बड़ी अल्लाह ये की तौफीक है। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अल्लाह ने कुरान करीम के बारे में कहा है कि जब आपके सामने पढ़ा जाए तो उसको सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अच्छा, सुनने से रहम है। हाँ, सुनने से रहम है। वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू, सुनो भी और चुप भी रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। ये अदब है, ये अदब भी है और अता भी है। अता, वाह क्या बात। अगर देखें मैं आपसे अर्ज़ करूं, अब जुमला आ गया, मैं कहूंगा जो बाअदब होगा वो बामुराद होगा, जो अदब करेगा उसे ही तो अता होगी। तो गुजारिश ये है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जब हम जिंदगी पढ़ते हैं कि रमज़ान में करते क्या थे, तो मुझे बड़ा अजीब जुमला मिला जी तारीख के। कहा कि वो अपने आप को उस तरह तैयार करते थे जिस तरह जिहाद के लिए निकलते हुए तैयार करते थे। मेरे मौला, जिहाद के लिए निकलते हुए आप अपने आप को हर तरह से तैयार करते हैं। जिस्मानी तौर पे भी देखते हैं, ये ज़िरा भी हो, ये तलवार भी हो, आज के दौर में ये बिल्कुल क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं मेरी, सारा कुछ तैयार करते थे कि अब रमज़ान आ रहा है, अब हम जिहाद में निकल रहे हैं। क्या बात। और हमारी कैफियत क्या है बिलाल भाई, मैं सब के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं सब मैं सबसे पहले खुद उसमें शामिल कि हम बजाय इसके कि रमज़ान की तैयारी करें, हम तो लूट मार की तैयारी में लग जाते हैं।
ہم چیزیں جو آج صبح مجھے کسی نے کہا کہ لیمو تقریباً 550 کے 600 روپے کسی شہر میں بک رہے ہیں. 400 روپے کلو لیمو اور 600 روپے کلو کھجور. اور وہ کھجور جو 30 روپے پاؤ تھا رمضان سے. جی آگے بات سن لیں. جو اس مرتبہ چونکہ باہر دنیا بند ہے تو آپ کے ہاں نہ ایران سے کھجور ممکن ہے اس طرح آئی جو وافر آتی تھی, نہ عراق سے آئی, نہ مصر سے آئی, نہ سعودیہ سے. تو وہ کھجور جو آپ کے ہاں 600 یا 700 کی کلو تھی وہ 1400 کی ہو گئی. تو بات یہ کون سا میں روزہ رکھنے جا رہا ہوں, میں کون سا رمضان منانے جا رہا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی گردن کاٹ رہا ہوں. تم اس غریب آدمی کے جس کے پاس پہلے ہی روزگار نہیں ہے, جس کے پاس پہلے ہی اس کا معاش نہیں ہے, تم نے یہ مہنگائی کر کے تم سمجھتے ہو تم عمرہ کر لو گے, حج کر لو گے, یا قاری صاحب کو تم جو ہے 27ویں رات کو 10,000 روپیہ دے دو گے, یا مسجد میں تم حصہ ڈال دو گے. خدا کی قسم تم لٹکائے جاؤ گے وہ سارے جو اس وقت لوگوں پہ زندگی تنگ کر رہے ہیں. بہت اچھا جملہ کا. جو لوگ زندگی تنگ کر رہے ہیں, وہ جو 10,000 روپے کی بات کی, کون ہے جو 10,000 روپے دیتا ہے قاری کو جا کے؟ یار میں تو ان کی نا اچھے گمان پہ بڑا خوش ہوں کہ قاری کو کوئی 10,000 دے. اب بیٹا یہ فرمائیے کہ نبی پاک, خاص طور پہ صحابہ پہ پھر جائے گے, نبی پاک رمضان کا ایک دن, ایک شب, ایک دن کیسے گزارتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں حکم یہ ہوا ہے کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ, کہ جو کچھ تمہیں رسول دے دیں اس کو اسی صورت اور کیفیت میں وصول کر لیا جائے. اور ماہ رمضان شروع سے لے کر آخر تک جہاں امر الہی کی اتباع ہے وہاں سنت رسول کی پیروی بھی ہے. اور اسی لیے رسول اللہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے جو شعبان کا آخری ہفتہ ہوتا تھا, آپ نے خطبہ شعبانیہ جو ارشاد فرمایا وہ خود اس جانب ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ رسول اللہ بینگ خاتم الانبیاء, افضل البشر, اپنے آپ کو ماہ رمضان کے لیے آمادہ و تیار کرتے تھے. تو پھر ہماری ذات, ہمارے اوصاف, ہماری عبادات یا ہماری نیتوں کی خالصیت کو بھی بہت پالش ہو کر یا بار بار اس کو محاسبے اور مراقبے سے گزر کے ماہ رمضان میں داخل ہونے کی ضرورت ہے. اور 5 کام ہیں جو نبی کی زندگی میں بطور خاص ماہ رمضان کے اندر بہت زیادہ کثرت سے نظر آتے تھے. پہلی چیز شب بیداری. آپ نماز شب یا نماز تہجد کے لیے خاص اہتمام فرماتے تھے. دوسری چیز جو آپ کے ماتحت اور آپ کے غلام تھے ان کے ساتھ گرچہ اسوہ حسنہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے شفیق اور مہربان ہستی تھی, لیکن ماہ رمضان میں آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادہ شفیق اور مہربان ہو جاتے, سخت گیری نہیں کرتے تھے. تیسری چیز جو آپ کی ذات میں نظر آتی تھی وہ یہ کہ آپ کی عبادات بالخصوص دعاؤں میں کثرت ہو جاتی تھی. اور چوتھی چیز جو رسول اللہ کی سیرت میں واضح طور پر نظر آتی تھی وہ اعمال حسنہ, نیک اعمال ہیں جو آپ کثرت سے فرماتے, جس طرح روزے دار کو افطاری کروانا ہے, یا اگر کوئی مسافر ہے تو اس کو ٹھہرانا, یا لوگوں کی امداد کے کام. تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ نے اپنے ماہ رمضان کے معمولات میں ایز کمپیئر ٹو ادر منتھس بہت زیادہ فراوانی کے ساتھ کیا ہے. بیٹا آپ نے 4 چیزیں بتائیں, میں وقفے پہ جاؤں گا اور واپس آ کے انہی چیزوں کے اوپر بات باقی مہمانوں سے بھی کروں گا اور آپ سے بھی رائے لوں گا کہ ان 4 چیزوں کے اوپر اتنی کون سی حکمت ہے جو میرے رسول نے اس کو اپنے رمضان میں, ایک تو زندگی میں, پھر خاص طور پہ رمضان میں اس کو اڈاپٹ کیوں کیا. پہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرنے جی کرے, یقین کریں کہ جی نہیں بھرتا, لیکن حضرت محبت جو ہے صاحب کی رمضان کے ساتھ, ذرا اس پہ غور کیجئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ جو ہے, ان کی عمر, ان کی جو عمر آخر ہے اس میں وہ رو رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کو رسول نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا دی, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو کھجوریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور وہ کس زمانے تک لے کر, یہ سب باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لطف آئے بات کا. آپ کا جب وقت آخر آ رہا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو اور آپ رو رہے ہیں. صاحب نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے, کیوں رو رہے ہو؟ موت سے ڈر ہے؟ تجھے تو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے. اس نے کہا مرنے مرنے سے نہیں, میں ڈر رہا. تو رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھیں, دنیا میں نے اللہ کے لیے گرمی سہی, پیاس سہی, بھوک سہی,
یہ جب مجھے اللہ جنت دے دے گا تو وہاں اللہ کی محبت میں بھوکا کیسے رہوں گا, وہاں اللہ کی محبت میں پیاسا کیسے رہوں گا. یہ جو عشق ہے اس کی نظیر, اس کی ایگزامپل جو ہے وہ کسی صورت سمجھ سے بالا تر ہے کہ میں وہ تمام جو کشت ہے, مشکلیں جو ہیں وہ محبت میں کاٹ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں رمضان کو آسان کیسے بنایا جائے, وہ کہہ رہے ہیں آسان نہیں بنانا, یہ مشکلیں جو ہیں یہ میری محبت کا دعویٰ ہے. حضور ایک یہ جو ہماری بیٹی نے لفظ استعمال کیا حسن سلوک, یہ حسن سلوک ہے کیا چیز؟ ان تمام صفات حسنہ جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عادات جو رسول پاک کی ہم دیکھتے ہیں جن سے وہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے, ان کو اپنا لینا حسن سلوک ہے. مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحب کے ساتھ کبھی بھی درستی کے ساتھ بات نہیں کیا کرتے, تلخی نہیں, ڈانٹ نہیں, اور بہت بھی شکایت آئے, جس طرح وہ ایک صحابی نے آپ سے معاملہ کیا تجارت کا اور آپ کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے, میں ابھی مال لے کر پیسے لے کر آتا ہوں. 1 دن گیا, 2 دن گیا, 3 دن گیا, وہیں پہ قیام پذیر ہے, نہیں آئے. تو جب وہ تیسرے دن دیکھتا ہے آپ کو, وہ شرمندہ بھی ہوتا ہے, وہ معذرت کرتا ہے, اتنا کہا کہ بہت پریشان کیا تم نے مجھے. یعنی اس سے بڑھ کے لفظ نہیں ہے. اچھا ایک حسن اخلاص کی میں مثال دوں ڈاکٹر صاحب آپ کو, کہ جیسے میں بیٹھا ہوں نا یہاں پہ تو میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, میرے نبی نے ایسا کبھی نہیں کیا. میرے نبی نے یا سامنے بیٹھ کے بات کی یا پورا مڑ کے. یہ اتنا بڑا ادب ہے جو کہ ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے, توجہ ہے. اسی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک دوسرے آدمی کا ہاتھ نہیں چھوڑا کرتے تھے جب تک وہ خود نہ چھوڑے. سلام کیا, یعنی کہ یہ والا ہاتھ نہیں ملانا, یہ نہیں, پورا ہاتھ, یہ والا بھی نہیں کرنا, پورا ہاتھ ملانا ہے, اور تب تک جب تک وہ نہ چھوڑے. اور ہم نے تو لوگوں, اور یہ رحمت العالمین ہے, ہم نے تو لوگوں کو دیکھی یہ عادت. اگر عام مثلاً عام لوگ ہیں اور تاجر ہیں یا سیاستدان ہیں تو ان کا ہاتھ وہی ہوتا ہے جو آپ نے اشارہ کیا, اور اگر پیر ہیں, علماء ہیں, تو ان کا ہاتھ یہ ہاتھ ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو کبھی بھی اس طرح نہیں رکھا. کیا بات ہے. میں یہاں پہ چھوٹی سی بات کروں گا. میں نے اپنے دادا مفتی نعیمی صاحب علیہ رحمہ اور والد گرامی ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید علیہ رحمہ, ان کو بھی کبھی بھی اپنے ہاتھ کو ایسے اور ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. انہوں نے جب بھی ملایا ہے تو اپنا پورا ہاتھ ملایا ہے, معانقہ کی ہے, اگلے آنے والے بندے کو بالکل اسی طریقے سے عزت دی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دینے کا فرمایا, حکم دیا. یہ تو بیٹی ہے نا, ہمارے بھی وہ والد ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. وہ ہاتھ جب ملاتے تھے تو ہاتھ کو پکڑ کے نا تو اپنے ساتھ لگاتے تھے, ہاتھ کو اپنے ساتھ لگاتے تھے. وہ انسان اخلاق کے اندر دب جاتا تھا, خدا کی قسم کے میں کس استاد کے ساتھ ہوں اور وہ کتنا. حضور اقدس یہ جو عادات ہیں, اگر میں نے رمضان میں صرف یہ عادات اپنا لی جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, تو میں حالت عبادت میں نہیں ہوں. دیکھیں نا, یہی تو آپ سے کہا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے لیے کچھ اور ہے ہی نہیں, یہ ایسے بے وقوفیوں میں پڑے ہوئے ہو, یہ لینا ہے, وہ کرنا ہے, وہ کچھ نہیں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ چلنا شروع کر دو. یہی تمہاری معراج ہے, یہی تمہاری منزل ہے, یہی تمہاری دنیا ہے, یہی تمہاری آخرت ہے, یہی تمہاری کامیابی ہے. اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہی تمہاری ناکامی ہے. تو ہماری کامیابی, اب دیکھیں نا, آپ نے کہا احساس کیا ہے. احساس یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ایک مجنون عقل سے فارغ خاتون آتی, کہتے محمد چل میرے ساتھ چل. اب صحابہ, اور دھوپ ہے, یہ نہیں ہے کہ موسم بڑا ایک ہوتا ہے نا ذرا بڑا اچھا موسم ہے چلو, نہیں, سخت دھوپ ہے اور صحرا ہے, یعنی مدینہ منورہ ماشاءاللہ وہ تو, لیکن آپ دیکھیں پہاڑ اور دھوپ جو ہے بہرحال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اب مدینہ کی گلیوں میں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں. اب کسی نے بیچ میں سے کہا شرابور کا لفظ بھی استعمال کریں, میرے نبی پسینے سے شرابور ہیں. کہا یا رسول اللہ, یہ تو کہا اگر وہ اتنے سے خوش ہو گئی ہے تو تمہیں کیا ہے. یہ احساس ہے کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. آج تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل توڑ دیتے ہیں. آج جیسے ابھی بات ہوئی, لوگ بھاگ کے آتے ہیں سلام کرنے,
میں اس لیے انہیں سلام نہیں کرتا کہ یہ غریب ہے، اس کو پسینہ آیا ہوا ہے، اس کو جراثیم ہوں گے. اب یہ اللہ نے ایسا دے دیا یہ کرونا کہ جتنی مرضی احتیاطیں کر لو، نہ ملاؤ ہاتھ. کل وہ حسین اکبر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا جن کو بغیر دیکھے اللہ پہ یقین نہیں تھا، بغیر دیکھے کرونا پہ آئے نہ ملا. اب یہ مثالیں میں بلال بھائی عرض کروں کہ صحابہ، اب دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے دن میں قرآن کریم اختتام کرتے ہیں. پورے دن میں ہم قرآن کو قریب ہی نہیں جاتے. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے او مولوی صاحب ان بڈھا ہو گیا جی، شرم آندی قرآن کریم. لیکن موبائل سیکھنے کے لیے میں نہیں پوچھتا، اے سی اور ٹی وی کا جو ریموٹ ہے اس کو چلانے کے لیے میں نہیں پوچھتے شرم کرتا کہ پترا کین چلانا. میں نے سمجھا قرآن جس نے مجھے یہاں بھی اور وہاں بھی نورانی کر دینا ہے، اور اس قبر میں جس قبر کے اندر کوئی اور ہے ہی نہیں، اس قبر میں بھی یہ قرآن میرے لیے روشنی بن کے آئے گا، اسے میں سیکھنے کو تیار نہیں. آپ نے دل بدل دیا. ذکیہ بیٹا میں آپ کی توجہ جو ہے نا وہ خاص طور پہ ایک عمل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کو دینا بانٹنا کتنا زیادہ پسند اور افضل سمجھتے تھے. اس کی مثال سیدنا حضرت زین العابدین جو ہے، ان کو جب غسل دے رہے تھے تو ان کی کمر پہ نشان تھے. تو صاحب نے پوچھا کہ یہ نشان جو ہیں یہ کربلا سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کربلا سے نہیں ہے، یہ نشان بٹ صاحب یہ نشان وہ ہیں جو کہ ان کی کمر پہ بوریاں لاد کے لوگوں کے گھر یہ غلہ پہنچایا کرتے تھے. امام زین العابدین. اب یہ جو دینے کا ایک وسیلہ ہے، میں ادب سے کہہ رہا ہوں، میں اس پہ ججمنٹ نہیں کر رہا. نماز پڑھنا فرض ہے، بالکل صحیح بات ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنی ہے، توحید ہے، سب کچھ ہے. لیکن یہ جو دینے کا عمل ہے نا، یہ اپنے قد سے بڑا ہونے کا عمل ہے. دینے میں تو انسان کا دل چلا جاتا ہے. فرمائیے گا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے اسوہ و قدوہ ہے، اور اس عنوان سے اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ آپ کا گھر، جس گھر میں آپ نے نبوت کا باقاعدہ آغاز کیا اور جس گھر کی مالکن جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں، وہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ گھر ام الصعاليق کا گھر کہلایا جاتا تھا، یعنی بے نواؤں کی ماں کا گھر تھا. جس والد کی شفقت میں، جن کی سرپرستی میں، جناب ابو طالب کے سائے میں جہاں آپ نے وقت گزارا، اس ابو طالب کی بھی شہرت یہ تھی کہ کوئی مسافر جب اپنے لیے کوئی پناہ گاہ تلاش کرتا تو مکے کے لوگ یہ کہتے کہ مسافروں کے لیے سب سے بہترین پناہ گاہ حضرت ابو طالب کا گھر ہے. تو آپ نے صرف بفرض نبوت نہیں بلکہ بفرض انسان اپنی ذات نہیں بلکہ اپنے اطراف میں موجود ہر فرد، ہر ذات، ہر ہستی کے ذریعے بھی اس چیز کو دیا. اور پھر بطور خاص جب آپ کی اپنی ذات آ جاتی ہے تو ہمارے لیے اس لحاظ سے آپ کی ذات اسوہ و قدوہ، منجی و کرامت ہے کہ جب آپ مکے میں ہیں تو آپ کے گھر میں اگر کھجور بھی موجود ہے تو آپ کھجور صدقہ، خیرات یا نوازتے ہیں، اور اگر کھجور موجود نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں موجود چیزوں کو فروخت کرتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی یہودی نصرانی کیوں نہ ہو. اور بالخصوص ماہ رمضان میں انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ اس لحاظ سے سب سے زیادہ افضل عمل ہے کہ حدیث رسول اللہ کی آپ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں نمک کا ایک ذرہ انفاق کرے گا، روز جزا جب وہ نمک کے اس ذرے سے ملاقات کرے گا تو وہ کوہ احد جتنا وسیع بڑا ہو چکا ہوگا. تو اللہ کی راہ میں انفاق ان ایام میں تفصیل کروں گا. ایک نمک کا جتنا انصاف کرنا احد کے پہاڑ جتنا ہو کے اجر آپ کو ملے گا. مجھے بات بڑی متاثر کرتی ہے، لیکن مجھے جو بات دل میں سے گزر جاتی ہے نا وہ پتہ کیا ہے؟ میرا رسول صلی اللہ علیہ جو رحمت العالمین ہے، جب اس کے گھر کوئی لینے آئے اور اس کے پاس نہ ہو، میں یہ بھی جملہ نہیں کہہ سکتا، تو وہ ادھار مانگ کے دے دے. یہ انصاف کرنے والا تو اس نمک کے ذرے سے کہیں زیادہ بڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ساری باتیں جب ہمارے علماء کرام کرتے ہیں تو یقین کیجئے کہ دل تو چاہتا ہے کہ ان کی بات میں سنوں اور میں اس کو سنتا بھی ہوں اور اس سے سیکھتا بھی ہوں، لیکن کمال بات ہے مجھے دلی خوشی ہوتی ہے جب طاہر اشرفی بھائی جو ہے نا وہ غلط بیانی کر دے، کیونکہ انہوں نے جب بیان کیا تو میں نے اس پہ شک کی نگاہ کی
کیونکہ میں نے 4 دن پہلے 30 روپے کلو خریدے تھے نیمبو، انہوں نے کہا وہ 550 روپے. میں سوچ رہا تھا اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہو سکتا طاہر بھائی کی، لیکن میں احترام کے اندر میں نے کچھ کہا نہیں. میری بیگم کا میسج آ گیا، اس نے کہا طاہر بھائی کو صحیح کریں، 550 نہیں ہے 600 روپے کی ہیں. تو طاہر بھائی آپ اپنی غلطی ٹھیک کر لیں، وہ 550 کے نہیں ہیں، وہ 600 روپے کلو کے ہیں. ڈی ایچ اے میں 600 روپے کے ہیں، جہاں پہ یہ رہتے ہیں نا بھگوان پورا میں، وہاں سبزی منڈی ہے نا جی، وہاں 550 ہوتے ہیں، آپ تک پہنچتے پہنچتے وہ 600 روپے کے ہو جاتے ہیں. لیکن بلال بھائی یہاں میں یہ ایک بات، کہاں ہے ہمارے نظام، کہاں ہے ریاست، کہاں؟ میں ریاست آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہاں پر ہے. میں پرائز کنٹرول کمیٹی، یہ ہم ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری نرخ آپ کو بتائیں گے. سرکاری نرخ آپ کو بتانے کے لیے نا پشاور لے کے جاتے ہیں، عبد الرحمان ہمارے پاس ہیں. بہت شکریہ عبد الرحمان. مجھے یہ بتائیے کہ سرکاری نرخ واقعی پشاور میں کہیں نظر آیا، اور اگر آیا تو وہاں پہ یہ نیمبو کا کیا حال ہے؟ کیونکہ نیمبو آج کل استعمال ہو رہا ہے بڑا، اور باقی سبزیاں اور اجناس جو ہیں ان کے کیا حالات ہیں؟ کتب بھائی بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے لیمو کی بات کی، یہاں پر پشاور میں ایک ہفتے پہلے میں اپنے گھر کے لیے 120 روپے کلو لیمو لے گیا، اور رمضان سے ایک دن پہلے ایسی میں نے سبزی والے سے پوچھا کہ بھائی کیا ریٹ ہے لیمو کے، تو اس نے کہا کہ اس وقت 220 250 اچھے والا لیمو. لیکن گزشتہ روز جب پہلے یکم رمضان تھی، گئے ہم منڈی، تو وہاں پوچھا تو منڈی میں 450 روپے کلو بک رہا تھا، جبکہ پوش علاقے میں 550 500 130 روپے پاؤ 140 روپے پاؤ کا بک رہا ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جو رمضان برکات کا مہینہ ہوتا ہے اس کو اپنے لیے برکت کا مہینہ بنا لیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ منافع اس میں کمانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سوچتے نہیں ہیں. عبد الرحمان باقی چیزوں کے تھوڑے سے نرخ بتائیے گا، کیا چل رہے ہیں پشاور میں؟ جی بالکل. اس کے علاوہ جو وہ ہے چینی ہے وہ اس وقت 85 روپے کلو ہے، بیسن 170. جو خشک راشن ہے تقریباً اس کی قیمتوں میں اتنا اضافہ نہیں ہوا، لیکن جو سبزیاں ہیں اور فروٹ ہے ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. کھجور جو 220 230 250 280 میں اچھی مل رہی تھی، ابھی وہ 400 روپے کلو ہو گیا ہے. اسی طرح جو گرما ہے وہ رمضان سے پہلے 90 روپے کلو تھا، ابھی 120 روپے ہے. جو خربوزہ ہے وہ 60 روپے کلو تھا. عبد الرحمان پشاور میں ڈپٹی کمشنر ٹائپ یا اسسٹنٹ کمشنر نہیں ہے؟ کوئی کنٹرول نہیں سرکاری نرخ کر رہا ہے یہاں پہ؟ نہیں بالکل، وہ لگے ہوئے ہیں، منڈی میں جاتے ہیں چھاپے مارتے ہیں، لیکن جو منافع خور ہیں ذخیرہ اندوز ہیں ان کے اپنے کام ہوتے ہیں، وہ دوسرے طریقے سے اس کو وہ کرتے ہیں. گزشتہ 2 دن پہلے بھی جو ہے وہ چھاپے پڑے تھے، 2 آڑتیوں کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود ایک آدمی سے نہیں ہوتا، یہ مسلسل ایک عمل ہوتا ہے، مسلسل چھاپے مارنے چاہیے. لیکن انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوسری طرف کورونا کے حوالے سے وہ سرگرم ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ رمضان میں وہ سختی دیکھنے میں نہیں آ رہی. دکاندار جو ہے وہ اگرچہ 4 بجے اس کے بعد کاروبار بند ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اتنا کچھ کما لیتے ہیں، عوام کو اتنا لوٹ لیتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کے بعد. تو انتظامیہ بھی ایسے لگتا ہے جیسے ان کے سامنے بے بس ہے، اگرچہ کاروائیاں ہوتی ہیں. آپ کی کسی دکاندار سے کبھی بات ہوئی ہے؟ آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ یار یہ ریٹ اتنے زیادہ ان چیزوں کے جو پیراشیبل ہے، جو خراب ہونے والی سبزی ہے، پھل ہے مثال کے طور پہ، جیسے آپ نے کہا اجناس کا اتنا نہیں بڑا جتنا کہ پیراشیبل آئٹمز کا بڑا ہے، تو ان کو خدا کا خوف کم از کم رمضان میں نہیں ہے؟ وہاں تو بڑی مذہبی طبقہ ہے یار. بالکل. گزشتہ رات بھی کوریج کے لیے ہم سبزی منڈی گئے، وہاں پر دکانداروں سے ہم نے یہ پوچھا کہ بھائی لیمو جو ہے وہ 2 دن پہلے 220 230 250 کا بک رہا تھا، یک دم کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ آڑتی یہ مصنوعی مہنگا کر دیتے ہیں اور ہمیں وہاں سے مہنگا لانا پڑتا ہے، تو یہیں پر مہنگا فروخت کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مین منڈیاں وہاں پر نظر نہیں رکھی جاتی اس وقت تک یہ چیزیں جو ہیں سستی نہیں ہو سکتی، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. جی کتب صاحب. مین منڈیوں پہ نظر نہیں رکھی جا سکتی تب تک سلسلہ ایسا رہے گا کہ میں آپ کو یہ اپنی طرف سے یہ فیصلہ سنا رہا ہوں جو کہ میرا کوئی حق اور کہ میں سناؤں. جو اللہ کی نظر سے نہیں ڈرتا اس نے ڈی سی کی نظر سے نہیں ڈرنا. خدا کے واسطے رمضان میں اللہ سے ڈریں. آپ کا بہت شکریہ عبد الرحمان، آپ کا بہت شکریہ. حضور اقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھار لے کر بانٹتے تھے، یہ بات درست ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خزانہ تھے، فائنانس منسٹر. فائنانس منسٹر. جو بھی مال آتا تھا ان کے حوالے ہوتا تھا کہ انہوں نے تقسیم کرنا ہے، بانٹنا ہے، اور کیفیت یہ ہوتی تھی کہ صبح کو آنے والا مال شام تک تقسیم اور شام کو آنے والا مال
صبح تک تقسیم ہو جایا کرتا تھا. تب تک رسول مسجد میں ہی بیٹھتے تھے. جی بالکل. اس کے علاوہ بھی ایک بڑی اہم بات، ایک دفعہ حضرت بلال حبشی نے نا جو قرضہ لے کے بہت اب تنگ بھی آ گئے، اور جو ان سے قرضہ لیا ہوا تھا وہ بار بار تنگ کرتے تھے، واپس کرو، تھا کچھ نہیں دینے کے لیے. اپنا سامان وغیرہ پیک کیا اور جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. میں چلا جاتا ہوں، میں نہیں کر سکتا، مجھے اب اجازت دیتے ہیں آپ جانے کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پھر صبر کا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا اور توقف کر جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا. اور پھر شام سے پہلے اونٹ آتے ہیں اور ان کے اوپر ساز و سامان لدا ہوا ہے، مال لدا ہوا ہے، غلہ لدا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں پیش کیا جاتا ہے. اور پھر آپ حضرت بلال حبشی کو بلا کے یہ فرماتے ہیں، حکم کرتے ہیں یہ لے جاؤ، یہ ان کو نا جو کچھ تم نے کرنا ہے اس کے ساتھ تو تم کرو. اور اب یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مستقیم اور استقامت اور اللہ کے ذات کے اوپر اتنا بھروسہ، اور اس بھروسے کے لائق اگر ہمیں سوچنا چاہیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ذات ہو بھی نہیں سکتی. کیا بات ہے، سچ کہہ رہے ہیں. اور یہی سے ہم لوگوں کے لیے مثال بنتی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے ذات پہ کتنا بھروسہ رکھتے ہیں اور ہم کتنا استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہے. وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. لما تقولون ما لا تفعلون. وہ تو امام الانبیاء تھے نا، خاتم المرسلین، ان کا تو رب کا تعلق ہی کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں کہا گیا کہ انا ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. ہم اچھا گمان بھی نہیں کرتے اپنے رب سے. بات اچھی کی ہے، ہمارا گمان بھی اچھا نہیں ہے. ہم ہر وقت ڈرے رہتے ہیں، خوف میں مبتلا رہتے ہیں. اس لیے ہمارے اندر کا خوف کیا ہے کہ ہم خود لوگوں سے زیادتی کرتے ہیں، اس لیے اس سے رحم کے طلبگار نہیں ہوتے ہیں. اگر ہم لوگوں پہ رحم شروع کر دیں تو وہ تو ڈائریکٹ ہم ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے. کیا ہم زمین والوں پہ رحم کر رہے ہیں؟ نہیں ہوگا. پچھلے سال ڈی سی اسلام آباد نے چھاپا مارا، کیا برآمد ہوا کہ لیمو، کئی لاکھ روپے کے لیمو سٹاک کیے ہوئے تھے کہ بلیک کریں گے، بلیک کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈی سی کو چاہیے. دیکھیں میں آپ کو اس وقت بلال بھائی عرض کروں، کرونا ہے لیکن میرے گھر میں جو بچہ ہے نا، افطاری کے وقت اس کا دل کرتا ہے کھجور ہو، اس کا دل کرتا ہے کہ پکوڑا ہو، اس کا دل کرتا ہے کہ چاٹ ہو. خدا کا واسطہ ہے، یہ جتنی انتظامیہ ہے یہ سستا کرا دے نا تو جو دعا نکلے گی وہ اس کرونا کو ساری لے جائے گی. کیا اچھی خوبصورت بات کی ہے، کیا اچھی خوبصورت اور بات کی ہے. دوسری طرف دوسری طرف یہ بڑے بڑے رؤساء جو ہیں اور یہ ذخیرہ اندوز اور یہ تاجر، یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ نہیں کرو گے نا تو آگے مشکل میں ہو، وہ جو بد دعا نکلے گی وہ پتہ نہیں کہاں لے جائے. اس سے بھی ڈرو، اس بد دعا سے بھی ڈرو. کا حکم دیا کہ بیماری سے مریں گے، یہ طاعون کی بیماری سے مریں گے، یہ ذخیرہ اندوز ہے. طاعون، یہ جو ذخیرہ اندوز ہے، اور اس پر لعنت، اللہ کے نبی نے لعنت کرنے سے منع کیا، لیکن ذخیرہ اندوز پہ خود لعنت کی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہو. لعنت کرنے سے منع کیا لیکن ذخیرہ اندوز پہ لعنت کی. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگوں کی زندگی کی خصوصی چیز، روز مرہ کی چیزوں کو روک لے کہ میں کل اس کو مہنگا بیچوں گا. کتنا بدنیت آدمی. ایسے شخص کے اوپر خدا کے لیے رحم کر دو یار. لوگوں دیکھ نہیں رہے ہو، رات کو اچھا بھلا ہوتا ہے، صبح جو ہے. اور پھر عبرت کا مقام کیا ہے کہ بیٹا باپ کا منہ نہیں دیکھ پا رہا، باپ بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا. ماں رو رہی ہے میرا بیٹا ہی دکھا دو مجھے، اس کا چہرہ ہی دکھا دو، پھر بھی ہم باز نہیں آ رہے. ہم سیکھ سکتے ہیں. ہاں، اب خوف خدا ہی نہیں ہے. نیت ٹھیک. دیکھیں بلال بھائی، اللہ نے جب قرآن کریم میں کہا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، روزے کا کہا کہ روزہ اس لیے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. میں بات ختم کرتا ہوں. تو بچے گا کون؟ جو متقی نہیں بن سکے گا وہ کون ہوگا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے اوپر اللہ مہر لگا دے. اور کن پہ لگتی ہے؟ کن پہ لگتی ہے؟ کہ جو گناہ کر کے نادم ہونے کی بجائے اس کے اوپر کرتا. بہت اچھی بات. واپس آ کے انشاءاللہ تعالی میں ذکیہ آپ سے جو بات کہوں گا وہ اس بات کی تفسیر ہے کہ اگر نمک کو میں نے دینا ہے اور وہ ایک پہاڑ جتنا ہو سکتا ہے تو میرے جو باقی اچھے یا برے عمل ہیں کیا ان کا اجر بھی برابر ہے یا نہیں. واپس آئیے، آپ سے کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. خیر میرے نبی کی تو ساری ہی باتیں خوبصورت ہیں، لیکن یہ توجہ کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ نمک
کا ایک ذرہ جو ہے اس کا اجر جو ہے وہ پہاڑ جتنا جب آپ نے. تو میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو آج ایک دوسرے کے جسم پہ سے کھال اتارنے کے لیے بے چین ہیں کہ درزی جو ہے وہ پھل والے کو کیسے لوٹ لے, پھل والا جو ہے وہ ایک عوامی آدمی کو کیسے لوٹ لے, ہر شخص ہر طبقے پہ ہر لیول پہ. مجھے فرمائیے کہ آپ کے فہم میں کیا ہم تک نبی کا پیغام پہنچتا نہیں ہے یا دل میں نہیں اترتا؟ ہم پہ یہ اتنی زیادہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اور پھر رمضان کی راتوں میں جب ہم جاگتے بھی ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, بھوک بھی کاٹتے ہیں, پیاس بھی کرتے ہیں, لیکن دل نرم کیوں نہیں ہو رہا ہمارا؟ دیکھیے, رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے سوال کیا, کہا کہ آپ سے پہلے اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 1.25 لاکھ. تو اس شخص نے بڑا دلچسپ سوال کیا. اس نے کہا کہ اللہ ہم سے کیا اتنی مشکل بات کرنا چاہتا ہے جس کے لیے اس نے ایک کے بعد دوسرا نبی ہر قوم کے لیے بھیجا؟ کیوں نہیں وہ آسان سی بات آرام سے ہم سے کہہ دیتا؟ تو دیکھیے, رسول اللہ نے اپنی رسالت اور باقی انبیاء کی رسالت میں فرق بتایا ہے, جو ہمیں بینگ امت, بینگ قوم اور فالوور سمجھنا ہوگا. وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل جو شریعت لے کر آئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ عمل نہ کرو, یہ فعل انجام نہ دو. وہ امر کرتے تھے, وہ اعمال درست کرتے تھے, اور میں افکار کو درست کرنے آیا ہوں. میں کہتا ہوں کہ برے عمل کے بارے میں سوچو بھی نہیں, حسنات کے بارے میں سوچو, کیونکہ اللہ تمہیں نیکیوں کی نیت کے برابر جزا دے گا. تو جو فکر کی تربیت ہے, دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس وقت جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ یہ کہ ہم ویژنری نہیں ہیں, ہمارے پاس صحیح سوچ نہیں ہے, ہمارے ٹارگٹ صحیح نہیں ہیں, ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. اگر ہماری فکری تربیت جو بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے, اگر ہم اس فکر کو اسلام کے مطابق کر لیں, ہماری سوچ, ہمارے گولز, ہمارے ٹارگٹس, ہماری زندگی کا مقصد اگر وہ ہو جو نبی نے ہمارے لیے معین کیا ہے, تو پھر ہم ان راستوں پر چلنا شروع کر دیں گے. میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ میرا گول اور وہ میری ویژن کیوں نہیں ہے جو میرا نبی ہے, جبکہ میرا ایمان بھی وہی ہے, میں کلمہ بھی اسی کا دیا ہوا پڑھتا ہوں, میں تو اس کی نسبت اور اس کے گھر والوں کی نسبتوں سے مانگتا والا ہوں. تو پھر وہ بات میں کیوں نہیں کر رہا؟ تقلید میں مانا ہوا ہے اسلام کو. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے بھی کہیں کہ آپ کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے, تو وہ آپ کو نماز سنا دے گا, لیکن نماز سے محبت نہیں بتا سکے گا. یہ ہماری اسلام سے دوری ہے, یہ ہمارا اسلام کے لیے اشتیاق نہ رکھنا ہے. ہم نے اسلام کو ایک فعل سمجھا ہے, ایک ایکشن سمجھا ہے, جبکہ اسلام ایک نظریہ ہے, ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے, جس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھیں گے, آپ اس سوچ کے اس پیرائے میں ڈھلیں گے, تو پھر آپ سے اعمال صادر ہوں گے. ہم پہلے اعمال پر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی دیکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو ہم لوگ جب اس کو سمجھتے نہیں ہیں, ہم پہلے عمل پر آتے ہیں پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں, ہم پہلے عمل پر آتے ہیں پھر سوچتے ہیں. اسی بات کو بڑھا رہا ہوں حضرت, میرا یہ اپنا گمان ہے اور میں اچھا گمان کرنا چاہتا ہوں کہ یقین کیجئے, میں جب رات کو خانہ کعبہ یا نبی کہ روزے کی جب میں ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں, سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ اذان ہو رہی ہے اور صفیں خالی ہیں. دل جو ہے وہ لگتا ہے کہ اب مر جائیں تو یہ بھی ناکافی ہے, یہ بھی ناکافی ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ لڑتے ہیں کہ ہم نے مسجد میں جانا ہے, ہم نے عبادت کرنی ہے, ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں. ہم اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ جناب رات کو مجلس جو ہے وہ مسجد میں ہماری ہوگی, گھر پہ نہیں ہوگی. اگر یہ صرف عمل ہے اور اس کے پیچھے فکر نہیں ہے تو حضور یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, ہم نا مسلمان ہیں, ہم مسلمانوں کو اپنی مسلمان ہونے کو ٹیک ایز اٹ گرانٹیڈ لیتے ہیں. مطلب بائی برتھ مسلمان ہے, بس ٹھیک ہے, نام کے مسلمان چل رہے ہیں, تو لڑ رہے ہیں. اچھا اب دیکھیے, اب ہے کیا, ہم نے اسلام کو محدود کر دیا ہے صرف اور صرف عبادت کے اندر. ہم نے وہ جو تاجر بیٹھا ہوا ہے ٹھیلے کے اوپر یا اپنی دکان کے اندر, اس کا جو پوری زندگی کا اور پورے دن کا عمل ہے, ہم نے اس کو یہ بتایا ہی نہیں, نہ وہ سمجھ سکا ہے کہ یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. مطلب وہ ذخیرہ اندوزی کرے, مہنگا بیچے, خراب بیچے اور اس کے بعد جا کے نماز بھی پڑھے. وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ رکھنا, اچھا افطار کرنا, رات کو قیام اللیل کرنا, یہ میرا اسلام ہے. اور جو دن میں جو مرضی میں کرتا رہوں, جسم نوچتا رہوں لوگوں کے, اور لوگ ایک دوسرے کو کھاتے رہیں, یہ اسلام لوگ اس کو اسلام نہیں سمجھتے نہیں ہیں.
اس کو اسلام نہیں سمجھتے ہیں. میں اس صحابی کو کس درجے پہ رکھوں حضرت بڑی معافی کے ساتھ جس کی دوسری نگاہ ایک خاتون پہ پڑ گئی اور وہ جنگل میں چلا گیا اور حضرت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے صحابی بھیجا کئی دنوں کے بعد, مہینے بھر سے زیادہ دن ہو گئے, مجھے دن نہیں یاد. جب وہ واپس آئے تو وہ کہتے ہیں میں رسول کے ساتھ جب سجدہ کر رہا تھا تو میں ایک آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ نبی مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں, میں اتنا بے حیا ہو گیا کہ دوسری نظر پڑ گئی. جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے معاف کر دیا تو اس نے کہا یا ہائے 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 ہائے, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. نبی اس کو بشارت دے رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہا ہے, یا رسول اللہ آپ میرے سے راضی ہیں؟ یہ صحابہ ہیں. میں اور آپ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں اتنے سالوں کے بعد, جبکہ وہ دین اللہ کے رسول نے جو دیا وہ تو اب میرے جینیٹکس میں اتر جانا چاہیے. اتر جانا چاہیے, ہونا چاہیے, لیکن ہو نہیں رہا ایسا. دنیا کی طمع اور لالچ اتنا زیادہ ہم پہ اوور کم ہو چکی ہے, اتنا زیادہ اس نے ہمیں اپنے اثر میں لے لیا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اپنے آپ کو یا اپنے لیے اوور کم ہو گیا. دین کیوں نہیں اوور کم ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے جو دین پھیلانے کے اہل نہیں تھے. اب میں یہ خطرناک بات نہیں کر سکتا. میں اس میں عرض کروں, آپ پڑھے نا اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, اس پر یقین آ جائے اگر تو ساری مسئلے حل ہو جائیں گے. ترجمہ بتائیے. کہ جو کھلاتا بھی ہے اور خوف بھی دور کرتا ہے. ہاں, بھوک جو ہے, بھوک میں کھانا کھلاتا ہے اور خوف سے امن دیتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں دنیا میں, یہی دو چیزیں درکار ہیں. یہ کیسے ملیں گی؟ جو بھوک سے نجات دلائے اور خوف سے نجات دلائے. وآمنہم من خوف. اب خوف, ہائے میری اولاد کا کیا ہوگا؟ بھائی سوال بڑا بلال بھائی, کیا مجھے پتا ہے کہ اللہ نے میرے نصیب میں کیا لکھا؟ مجھے پتا تھا. وہاں سے وہ رزق دیتا ہے جہاں تمہیں تصور ہی نہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تمہیں حساب ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں سے دے دے گا. تو جب تجھے دے دیا تو تیری اولاد کو بھی تو دے دے گا نا. رب تو وہی ہے نا. ہاں, اور پھر آج سارے کہہ رہے ہاتھ دو جی 4 بار 5 بار. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کہا, مر گئے کیا 1450 سال پہلے کہا وضو سے رہو, معاش کا مسئلہ حل ہو جائے گا, رزق میں اضافہ ہو جائے گا. کوئی نہیں کہا کہ محنت کرو جا کے کندھوں کے اوپر جناب اینٹیں 4 سے 8 کر دو گے تو پھر زیادہ ہوگا. کر رہی وضو سے رہو, اللہ رزق اضافہ کر دے گا, رزق میں اضافہ ہو جائے گا. قناعت کیا ہے؟ رزق میں اضافہ کیا ہے؟ قناعت کیا ہے؟ قناعت یہ ہے کہ میرے پاس 1 ہے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں, میرے پاس 10 ہے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں. اور یہ کب ملے گا؟ یہ ملے کیا؟ بالکل ٹھیک بات کہی. ہم دین کی تشریح کو ہم نے دین کی تشریح کو صدر جو مسجد کا ہے, کمیٹی کا جو سرمایہ دار بلانے والا ہے, 1 منٹ میں بلال بھائی, جو اس کی رضا کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں. میں اس کی رضا کے مطابق نہیں بیان کر رہا جس نے یہ دین بھیجا ہے. جس دن میں اس کی رضا کے مطابق بیان کروں گا اور اس پہ عمل کروں گا تو ان ساری مصیبتوں سے باہر نکل آؤں. نہیں کر رہا. کہاں کر رہا ہوں؟ میری مصلحتیں میرے سامنے ہیں, میرا مفاد میرے سامنے ہے, میرا قوم میرے سامنے. ممبر پہ بٹھایا کس کو ہے آپ نے؟ آپ جائیے, آپ ڈاکٹر کے لیے, میں پوچھتا ہوں کہ یار میرے بچے کو درد ہو گئی, کون سا اچھا ڈاکٹر ہے؟ کبھی مولوی کے لیے پوچھا کہ یار کوئی پڑھا ہوا بھی ہے یہ بیچارہ کہ نہیں؟ آج مجھے دین وہ سکھا رہا ہے جس کو خود قل ہو اللہ نہیں پڑھنی آتی, جس کو قل ہو اللہ کا ترجمہ کرنا نہیں آتا ہے. اس کے پاس تو آرگومنٹ ہے, وہ کہتے ہیں مجھے لکھی ہوئی اس طرح دی تھی. دیکھیں نا, تو آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ بات یہ ہے خدا کے, میری جو مسجد تھی وہ کیا صرف اس لیے تھی کہ میں اس میں نماز پڑھوں اور تالا لگا دوں؟ جماعت کا 1 منٹ, جماعت کا تصور کیا ہے؟ چلیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں جتنے دیکھنے سننے والے, جماعت کا کیا تصور ہے کہ صرف آؤ آگے کھڑے اور چلے جاؤ؟ مجھے پتا ہو میرے ساتھ والا جو ہے اس کے گھر میں کیا مسئلہ ہے, اس کے حسن البنا. میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں. آج ہم جماعتیں لیے پھرتے ہیں نا, دینی جماعت کا تصور کیا ہے؟ چند لوگوں کو جمع کیا. بلال بھائی وقفے پہ جانا ہے, بالکل وقفے پہ جانا ہے. اور میں ذکیہ نجفی آپ کا انتہائی ممنون ہوں, آپ نے بڑی عالمانہ باتیں کی, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیشہ کی طرح بہت ہی ممنون. وقفے پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ اور ہمارے لوگ, یہ ان لوگوں کی آواز ہے جن کی کوئی آواز نہیں ہے لیکن ہم ان کی آواز بنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے تاریخ میں
عمران کن کن ہستیوں کا نام ہے، وقت ملا تو یہ ضرور عرض کروں گا۔ آج عمران ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ عمران جو ہے یہ میرے کپتان عمران کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جب میرا کپتان کہتا ہے کہ غربا کے لیے، مزدوروں کے لیے کون کرے گا، آج یہ آواز جو ہے یہ میرے کپتان تک ضرور پہنچے گی۔ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، اور دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی انگلیوں سے پلٹ بھی دیتا ہے۔ یہ بات آپ نے پڑھی اور سنی اور ہمیشہ دی، میں نے بھی دیکھی اور سنی ہمیشہ۔ لیکن دل اسلام اللہ تعالیٰ رمضان میں کیسے دل پلٹتا ہے۔ ابھی جب یہ آپ سیگمنٹ دیکھ رہے تھے تو میرے کان میں میری ٹیم نے بتایا کہ جناب ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عمران کو اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں، کیونکہ ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں بنا، وہ بنا لیں تاکہ لوگوں سے یہ کہہ سکیں کہ لوگ ان کی مدد کریں۔ لیکن جب اس نے بات کی کہ میں درود پڑھنے والا ہوں اور پاکستان سارا درود پڑھنے والا ہے، تو میں آج آپ کی ایک ایسے مولوی سے ملاقات کروانا چاہتا ہوں۔ تمام دنیا ہمیشہ یہ کہتی ہے جی مولوی مانگتا ہے، بالکل مانگتا ہوگا۔ آج آپ کو ایسے مولوی کا چہرہ دکھاتا ہوں جو کہ مانگتا نہیں، لوگوں کو دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا کہ میری بیٹیاں ہیں۔ یہ مولوی ہے حافظ طاہر اشرفی۔ حضور السلام علیکم۔ بیٹیوں کے نام پہ دل جو ہے وہ نرم پڑ گیا۔ بلال بھائی، جو حالات ہیں ہمارے، اگر ہم ان لوگوں کا خیال نہیں کریں گے نا، ہمارا بھی کوئی خیال نہیں کرے گا۔ بھول جائیں آپ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آج میں پڑھ رہا تھا، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ آزمائش ہے، نہ یہ عذاب ہے، یہ وارننگ بھی ہے اور یہ آزمائش بھی ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پکڑ میں آئے ہیں، آزمائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے یہ کتنی میرے ساتھ محبت کر کے میرے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے۔ ورنہ یہ طاعون جو ہے یہ سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں نہ آتا، وہ تو زمین پہ انصاف کرنے والے تھے، کیوں آیا؟ یہ امتحان ہے ہم لوگوں کا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں، اور اس رویے کے اندر حافظ صاحب نے کہا، جو خود نہیں کہنا چاہ رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس آدمی کے لیے 25,000 روپیہ جو ہے وہ اپنی ذاتی رقم میں سے اس کو ہدیہ کروں گا انشاءاللہ۔ جب بھی یہ تشریف لائیں گے یا نہیں بھی لائیں گے تو ہم کریں گے۔ حافظ صاحب آپ سے درخواست ہے، اس وقت دل بڑے نرم ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو ہم جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، یا اللہ جو جان بوجھ کر کیے جو ہو گئے، یا اللہ سب کو معاف فرما دے یا رب العالمین۔ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور یا اللہ یہ تو نے رکھا ہے اس لیے کہ ہم تیرے پاس آ جائے اور تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ پوری انسانیت کو معاف کر دے، یا اللہ پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دے۔ یا اللہ یہ بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے، یا اللہ اس وبا کو ختم کر دے۔ آپ کن کہہ دیجئے فیکون ہو جائے گا۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، جو حالات ہیں ہمارے دلوں کو نرم کر دے یا اللہ، ہمیں زمین والوں پہ رحم کرنے والا بنا دے یا اللہ۔ یا اللہ ہم تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ تیرے نبی تو راتوں کو اٹھ کے اس امت کے لیے روتے تھے۔ یا اللہ ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ غیب سے یا اللہ قناعت نصیب فرما دے۔ یا اللہ کل بھی ایک ڈاکٹر جو ہے وہ شہید ہوا، یا اللہ آج بھی خبریں آ رہی ہیں، یا اللہ یہ تو مسیحا ہے، انہوں نے تو مدد کر دی ہے، یا اللہ یہ تو تیرے بندوں کی مدد کے لیے نکلے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد کر دے۔ یا اللہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، یا اللہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، یا اللہ جن کے پاس طاقت تھی وہ بھی بے بس ہو گئے، یا اللہ ہم تیرے پاس آ گئے ہیں، اور تو ایسا سخی ہے، ایسا عطا کرنے والا ہے، یا اللہ جو اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا۔ یا اللہ تیرے گھر کو دیکھتے ہیں، دل تڑپتا ہے، یا اللہ یا اللہ اپنے گھروں کے دروازے کھول دے یا اللہ۔ یا رب العالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پہ حاضری دینا چاہتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں یا اللہ، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ یا اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے
الفاظ کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق بنا کے قبول کر لے. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے, بیماروں کو صحت عطا فرما دے. یا اللہ انسانیت پہ رحم فرما دے, اسلام اور اہل اسلام پہ کرم فرما دے, پاکستان اور اہل پاکستان پہ رحم فرما دے. یا اللہ جو اس وبا کے خلاف یا اللہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, وہ ڈاکٹرز ہیں, طبی عملہ ہے, ہماری پولیس والے, سیکورٹی والے, ہماری فوج, ہمارے لوگ یا جو بھی یا اللہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, یا اللہ تو ان پہ اپنا کرم اور فضل اور اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عطا فرما دے. یا اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے, فضل فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ذکر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں اور آنسوؤں کے حوالے سے فرمایا, میں یہ ذکر بھی نہیں کروں گا کہ اللہ کے نبی نے کس طرح اپنی آنکھوں سے میرے لیے, اپنی امت کے لیے آنسو بہائے. اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے میری 2 دی ہوئی آنکھوں میں سے ایک آنسو بہا دیا, اللہ نے دوزخ کی آگ اس پہ ٹھنڈی کر دی. یہ آنکھیں جب میرے اس رسول کو دیکھیں گی جس کی رحمت کے وسیلے سے میں ساری زندگی مانگتا ہوں, میرا دل اور میرے جذبات اس وقت کیسے ہونے چاہیے, یہ ہدیہ پیش ہے آپ کو. بٹ صاحب میں جھکی ہوں گی, محشر میں جھکی ہوں گی. واہ, گناہگار کی آنکھیں, کی آنکھیں, جیو جیو سبحان اللہ. ڈھونڈیں گی گناہگار کو سرکار کی آنکھیں, کی آنکھیں. جیتے رہو, جیتے رہو. گناہگار کو, گناہگار کس کی آنکھیں کو, سرکار کی آنکھیں. کی آنکھیں, قربان جاؤں سرکار کی آنکھیں. واہ واہ واہ. محشر میں جھکی ہوں گی. سبحان اللہ, جیتے رہو بیٹا. میں سوچتا ہوں ہو جو مجھے میں سوچتا ہوں جو مجھے اذن زیارت لاؤں گا کہاں سے تیرے معیار کی آنکھیں. ہائے 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 لاؤں گا کہاں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, جیتے رہو, جیتے رہو. یا رسول اللہ لاؤں گا کہاں سے وہ معیار کی آنکھیں, تیرے معیار کی آنکھیں, اور جچتا ہی نہیں نور کوئی اور نظر میں, جچتا ہی نہیں